اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا جسم ہے، انسان کی باڈی، اور دوسرا انسان کی روح ہے۔ انسان ساری زندگی اپنی مطلب کہ ظاہر ہے جسم ساتھ ہے تو زندگی گزرتی ہے، اور دوسرا اس کی روح ہے تو پھر انسان زندہ ہے، سانسیں لے رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ اپنے تھاٹس، اپنے خیالات کے تحت زندگی گزارتا ہے، اور اس کے تھاٹس اور اس کے خیالات اس کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ حقیقت میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو مطلب خود اپنے خیالات کو جنم دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ سارا جو جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں ان کے مطلب جو تھاٹس، ان کا رویہ، ان کے خیالات جو ان کی سوچوں کے اندر سوچ کے اندر ہوتے ہیں، وہ سارا ہی مطلب کہ ان کی پرورش کے دوران ان کے ذہن کے اندر جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں جب ان کی تعمیر ہوتی ہے، جب ان کی پرورش ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ان کی پرورش یا تو ان کے اپنے گھر میں ہوتی ہے یا پھر اس کا اپنے معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، تو وہیں سے ان کے خیالات بھی بنتے ہیں، ان کا رویہ بنتا ہے، ان کی مطلب وہ عادات بنتی ہیں جس کے تحت پھر وہ آگے چل کر زندگی گزارتے ہیں۔ میں تقریباً جو جتنے بھی انسان ہیں نا سب کا یہی حال ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی معاشرہ ہو، ترقی یافتہ معاشرہ ہو، باشعور معاشرہ ہو، یا پھر کم علم پڑھا لکھا معاشرہ ہو، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر انسان ہی بڑا باشعور ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ انسان باشعور نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی کمیاں رہ جاتی ہیں کچھ ایسے معاشروں میں جہاں پہ انسان آگے بڑھ نہیں سکتا، کوئی بڑا مقام نہیں پا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو انسان ہے جب اس کی تعمیر ہوتی ہے، اس کا ذہن بنتا ہے، اس کی سوچ بنتی ہے، پھر اسی سوچ کے تحت وہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری زندگی گزارتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو مطلب کہ اپنے شعوری عمر کو پہنچ کر سوچ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے جب غور و فکر کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کیا مطلب کہ میری سوچ ٹھیک ہے، میرا رویہ ٹھیک ہے، یا میرا کردار ٹھیک ہے، یا میں ٹھیک سمت پہ چل رہا ہوں۔ بہت کم لوگ یہ مطلب ان کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ کیا حقیقت میں میری زندگی ٹھیک چل رہی ہے، یا میں ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں، اپنی سوچ سے، اپنے مطلب کہ حالات کے مطابق خود کو بہتر کر رہا ہوں۔ یہ بہت کم لوگ ہیں جو مطلب اپنی خود کو اپنے اندر وہ تبدیلی چاہتے ہیں، خود کو تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت ہی یہی ہے کہ جب انسان کی پرورش ہوتی ہے تو انسان ظاہر ہے اپنی عقل تو استعمال کر نہیں سکتا، اس کی عقل اس کے والدین ہوتے ہیں، یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ پرورش کی عمر یہی ہوتی ہے 8-10 سال تک تو انسان جو ہے نا وہ بہت کم لوگ ہوں گے جو مطلب کہ بڑے جلدی باشعور ہو جاتے ہیں، لیکن اکثریت مطلب کہ تھوڑی 15-16 سال یا 17-18 سال کی عمر میں جا کے تھوڑا سوچ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، کوئی بہتر طریقے سے ایک مثبت ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے نا میچور ہو جاتا ہے۔ کوئی تھوڑی زیادہ عمر میں جا کر ہو جاتے ہیں، کچھ کم عمر میں ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک خدا ہی جانتا ہے یہ کہ مطلب کہ کیسا ان کی تربیت کا مسئلہ ہے، یا پھر تربیت کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، یا پھر ان کے ماحول یا اس کے معاشرہ ان کو ایسی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ جب انسان پرورش کرتا ہے، جب اس کی پرورش کے دوران اس کی، میں تو سمجھتا ہوں انسان کی تعمیر ہوتی ہے، اس کے ذہن کی، اس کی سوچ کی، کیونکہ اس کی سوچ کے اندر ہی تو وہ تھاٹس ہوتے ہیں جیسے اس کا رویہ بنتا ہے، اس کے خیالات ہوتے ہیں، اس کے مطلب مختلف نظریوں کے حوالوں سے جیسے مطلب انسان کی عادات بن جاتی ہیں، انسان کا اس میں منفی تھاٹس بھی ہوتے ہیں، مثبت بھی ہوتے ہیں، انسان یہ ہے کہ انسان کا اپنا رویہ بھی ہوتا ہے، تو یہ بچپن سے ہی بنتا ہے۔ لیکن جب انسان آگے بڑھتا جاتا ہے تو پھر کسی مقام پر آ کر جو بہت کم لوگ ہیں جو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطلب کہ جو ہماری پرورش ہے یا ہماری سوچ کی تعمیر ہے وہ تھوڑی اچھی نہیں ہوئی، تھوڑی بہتر نہیں ہوئی۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، کیونکہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ والدین جب پرورش کرتے ہیں اپنے بچوں کی تو ان کے اندر مطلب ان کی سوچ کے اندر وہ بڑا خلوص ہوتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی بھی والدین کی بھی ظاہر ہے پرورش ہوتی ہے، ان کی سوچ کی بھی تعمیر ہوتی ہے، تو وہ ان کی تعمیر اس معاشرے میں مطلب ان کے اپنی لے کر چلتے ہیں، جو چیزیں ان کو اپنے معاشرے سے ملتی ہیں، ان کے والدین سے ملتی ہیں، چاہے وہ مطلب 100 سال پرانی ہو، چاہے مطلب کہ ان کا ایک وہ ایسا انسان سمجھتا ہے نا کہ اس کا ایک بلیف سسٹم بن جاتا ہے، تو اگر وہ ان کا بن جاتا ہے تو پھر وہی انہوں نے آگے اپنے منتقل کرنا ہوتا ہے اپنی نسلوں کو،
تو اسی کے تحت جو ہے نا آج آج دنیا مطلب یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ رفتہ رفتہ انسان ترقی کرتا گیا ہے، اور آج ترقی کے مطلب بڑے مقام پر کھڑا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اتنی ترقی ہے کہ انسان کا مطلب اگر انسان سوچے، اگر ماضی میں جھانکے، آج سے ہزاروں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے نہ بھی سوچے، مطلب نہ بھی جھانکے، لیکن 100 200 سال پہلے اگر انسان مطلب غور و فکر کرے، مشاہدہ کرے، یا پھر جھانکے یا امیجن کرے کہ 100 سال 200 سال پہلے کیا تھا، لیکن آج کیا ہے، دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی ہے۔ تو اسی کے تحت جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مطلب میری وہ تعمیر ٹھیک نہیں ہو سکی، میں خود کو بہتر نہیں مطلب میں محسوس کر رہا، یا میرے اندر وہ وزڈم نہیں ہے، یا میرے اندر وہ شعور نہیں ہے، یا میں مطلب وہ اتنا باصلاحیت نہیں ہوں، تو پھر کوئی ایسا انسان ضرور سوچتا ہے کہ مجھے خود کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے اندر کوئی تبدیلی کسی تبدیلی کو جنم دینا چاہیے، تاکہ میں کسی بہترین راستے کی طرف، بہترین سمت کی طرف جا سکوں، خود کو کوئی مقام دے سکوں، خود کو کسی بڑی بڑی منزل کا مسافر بنا سکوں، یا پھر یہ ہے کہ اپنے مطلب وزڈم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، دانش مندی کے حوالے سے آگے بڑھ سکوں۔ تو یہ بڑے تھوڑے انسان ہوتے ہیں جو اپنی مطلب ایک نئی تعمیر کرتے ہیں۔ یار انسان کو یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں کوئی ایسا انسان یہ سمجھا نہیں سکتا تھا، یہ بتا نہیں سکتا تھا کہ تمہاری مطلب پرورش ٹھیک نہیں ہوئی۔ اصل میں حقیقت میں ہوتی پرورش ہی ہے، لیکن یہ انسان کی سوچ تعمیر ہوتی ہے، اور انسان کی سوچ تعمیر ہوتی ہے تو انسان کی زندگی تعمیر ہوتی ہے۔ اسی کے تحت انسان کی زندگی گزرتی ہے، اسی کے تحت انسان اپنا وہ فیصلہ کرتا ہے اپنے مستقبل کا کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا، یا میں کہاں تک اپنا مقام بناؤں گا۔ یہ اسی کی پرورش، اسی کی جو سوچ کے اندر، تاکہ بہت سے ایسے معاشرے ہیں، بہت سے ایسے والدین ہیں، تو وہ بچپن میں ہی ان کو مطلب بچوں کو ان کا مقصد دے دیتے ہیں کہ نہیں، وہ پھر ساری زندگی اسی پر کام کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ لمٹ لیس ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، تو پھر وہ ساری زندگی اسی سوچ کے تحت زندگی گزارے گا۔ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کی مطلب اس کو کوئی اور نظریہ دے دیں کہ یہ تم کوئی بڑا کام کر سکتے ہو، تم سائنسدان بن سکتے ہو، تم کوئی فلسفی بن سکتے ہو، تم دانشور بن سکتے ہو، تم تخلیق کار بن سکتے ہو، کوئی بڑی سوچ دینی چاہیے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ذہن ہے اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ یا پھر یہ انسان یہ کہتا ہے مطلب کہ تم کوئی بڑا کام کرو گے، یا تم اپنا دنیا میں نام بناؤ گے، یا کوئی کسی بڑے مقام پر کھڑے ہوگے، تو پھر یہ ہے کہ انسان میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے مطلب کہ ایک ہی پوائنٹ پر کھڑے ہو جانا، میں نے انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے۔ وہ پھر سوچے گا میں نے کچھ بڑا کرنا ہے، تو پھر انسان آگے چلتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرتا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم سمجھتے ہیں اپنے ارد گرد، ہمیں جاننا چاہیے، اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اگر ارد گرد ہمارے معاشرے میں جتنا شعور ہے، ہمارے اندر بھی اتنا ہی شعور ہوگا۔ ہم مطلب کہ جتنا نالج وہاں پہ ہے اتنا ہی نالج ہمارے اندر ہوگا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا نالج اتنا کافی ہے کسی مقام پر خود کو کھڑا کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ ہے کہ انسان اگر سوچتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے، تو پھر وہ اپنی سوچ تبدیل کرتا ہے، خود کو اپنی سوچ کی تعمیر کرتا ہے۔ جب سوچ کی تعمیر ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے وزڈم آتا ہے، وہ انسان کی اپنی مرضی کا وزڈم ہوتا ہے، انسان کی اپنی وہ بہترین وزڈم ہوتا ہے، بہترین عقل مندی ہوتی ہے، بہترین شعور ہوتا ہے، اور بہترین دانش مندی ہوتی ہے، جس سے انسان پھر آگے بڑھتا جاتا ہے، کسی مقام تک پہنچتا ہے، بلکہ بہت سے مقاموں کو اچیو کر لیتا ہے۔ جتنے بھی مطلب کہ دانشور گزرے ہیں یا پھر سائنسدان گزرے ہیں، انہوں نے مطلب کافی چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی نے ایک تخلیق ہو، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مطلب ایک آدھ چیز تخلیق کی، یہ بھی بڑا کارنامہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن بہت سے ایسے انسان بھی جنہوں نے بہت سی چیزیں تخلیق کر دی ہیں۔ کیونکہ انسان کی جب وزڈم بڑھتا ہے، انسان کا شعور بڑھتا ہے، تو انسان کی سوچ جو ہے نا وہ ترقی کرتی ہے، اس کے اندر مطلب ایک شعوری جو مقام ہے، جو مطلب اعلیٰ شعور ہے، وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور اعلیٰ شعور کے ساتھ انسان جو ہے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، آج بھی اگر ہم سوچیں، کسی مقام پر ہیں، کسی بھی ایج میں ہم، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہماری مطلب کہ سوچ ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو بہتر کیا ہے، اپنے شعور کو بہتر کیا ہے، کیا ہمارا شعور بڑا ہے، ہمارے اندر وزڈم آیا ہے، ہمارے اندر عقل مندی آئی ہے، یا ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اور کیونکہ جس مقام پر انسان کھڑا ہے اسی مقام پر آگے اس کی نسلیں کھڑی ہوگی۔ اگر انسان سمجھے کہ ماضی میں مطلب میری وہ پرورش، وہ تعمیر کچھ بہتر نہیں ہو سکی، کچھ میرے اندر وہ علم نہیں آ سکا، میرے اندر وہ نالج نہیں آ سکا، تو میں خود کو بہتر کرنے کے لیے وہ کوئی قدم اٹھاؤں اور خود کو بہتر کروں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اس مطلب کہ بہت سا علم ہے، بہت سا نالج ہے، سوشل میڈیا پر پڑھا ہے، بہت سی کتابیں ہیں، آپ اپنی سوچ تبدیل کر سکتے ہیں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج کل تو مطلب کہ انسان
جب یہ سوچتا ہے تو کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ مطلب اگر سوچے کہ میں مطلب کہ میری سوچ کیسی ہے، میرا رویہ کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے. لیکن حقیقت میں بہت سے ایسے معاشرے بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کتابوں کی ضرورت بھی ہے. گائیڈ ظاہر ہے کتابیں رہنمائی دیتی ہیں، جیسے انسانوں کے پیغام پڑھے ہیں سوشل میڈیا پر، ویڈیو میں پیغام پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنی سوچ کیسے تبدیل کرنی ہے، آپ نے خود کو کیسے بہتر کرنا ہے. یہ تو ہر انسان جانتا ہے، لیکن انسان کی یاد دہانی کے لیے یہ پروگرام پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ انسان کی توجہ جب اس سے خود سے ہٹ جاتی ہے تو پھر انسان باہر ہی دیکھتا ہے اس دنیا کو، اس کائنات کو. کائنات کی بات تو میں نہیں کرتا، کائنات کو تو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. لیکن میں حقیقت میں عام آدمی کی بات کروں، ہر اس انسان کی، وہ صرف اپنے ارد گرد اپنے معاشرے کے اندر ہی سوچتا رہتا ہے اور زندگی گزار دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. کیونکہ اسی زندگی کے تحت تو انسان، آپ دیکھ لیں کہ جیسے مطلب کہ اور بھی دوسرے جاندار ہیں، وہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی مطلب ان کا گھر ہوتا ہے چاہے جنگلوں میں ہو. لیکن یہ ہے کہ انسان وہاں تک محدود نہ رہے جہاں تک میں دوسرے جاندار ہیں یا جانور ہیں، اس کو انسان کو آگے بڑھنا. انسان کی ظاہر الگ سوچ ہے، الگ ایک مطلب اس کا ذہن ہے، اور یہ انسان خود کوئی بڑا مقام سر انجام دے سکتا ہے، کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے. لیکن جب تک وہ خود کو تبدیل نہیں کرے گا، اپنی سوچ کے اندر وہ بہتری نہیں لائے گا، خود کو تعمیر نہیں کرے گا، اپنی ایک نئے سرے سے اپنی تعمیر کرے گا، اپنی ظاہر ہے میں اس کو پرورش ہی کہتا ہوں، انسان نئے سرے سے اپنی پرورش کرتا ہے. حقیقت میں پرورش جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی مطلب کہ آپ نے اپنے جسم کی پرورش کرنی ہے، آپ نے خود کو بڑا کرنا ہے. حقیقت میں پرورش ہوتی ہے انسان کی سوچ کی. انسان کی سوچ کی پرورش ٹھیک ہوگی تو انسان بہترین زندگی گزار سکے گا. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.